ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مکرم حاضرین، معزز سامعین، یہ شعبان کا بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے کی درمیانی رات کو یعنی 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فضیلت عطا فرمائی ہے. شعبان کی جو 15ویں شب ہے، لیلۃ النصف من شعبان، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، وہ رات آنے والی ہے. اس سے متعلق حدیث شریف میں جو آیا ہے، میں وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات آپ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، آپ کے معمولات کیا تھے، وہ یہ احادیث میں ذکر کیے جا رہے ہیں. آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں، کیونکہ وہ رات آنے والی ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں رات میں نیند سے بیدار ہوئی تو بستر پر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. دیکھا کہ آپ نہیں ہیں تو اب ان کے دل میں کچھ خیال آیا کہ حضور علیہ السلام گھر میں نہیں ہیں، بستر پر نہیں ہیں، کہاں گئے ہوں گے. یہ فکر تو ہر ایک کو ہوتی ہے کہ اپنے گھر کا کوئی فرد رات کے وقت اگر گھر پہ نہ دکھائی دے، بستر پہ نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے ہر گھر والے کو اپنے رشتہ دار کے بارے میں فکر ہوتی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے بستر پر دیکھا حضور نہیں ہیں، گھر میں دیکھا کہ آپ نہیں ہیں، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے یہ باہر نکلی. اور تلاش کرتے کرتے سیدھا جب وہ اپنے حجرے سے باہر نکلی تو جنت البقیع، جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، رات میں حضور وہاں تشریف لے گئے. حضرت عائشہ بھی وہاں ڈھونڈتے وہاں چلی گئی. محدثین نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو اپنے گھر سے نکلی تھی، حضور کہاں ہیں، تو ان کا یہ خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور ام المومنین کے گھر تشریف لے گئے ہوں گے، وہاں کہیں گئے تھے ہوں گے، لیکن نکلی تو سیدھا بقیع میں پہنچ گئی. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو حضور کو ڈھونڈتے ہوئے جنت البقیع میں چلی گئی، اور وہاں کوئی بتایا نہیں کہ رات کے وقت کس سے پوچھے کہ حضور کہاں گئے ہیں. رات کا سناٹا ہے، باہر کوئی آبادی، لوگ جاگنے والے تو نہیں تھے کہ باہر پھرتے رہیں. جو جاگنے والے، عبادت کرنے والے اپنے اپنے گھروں میں ہیں. لیکن وہ سیدھا بقیع میں گئی. علماء نے لکھا کہ ان کو راستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ صرف حضرت عائشہ ہی نہیں، دیگر صحابہ کا بھی یہ انداز ہوتا کہ حضور علیہ السلام کو اگر ڈھونڈنا ہوتا تو بس باہر نکلتے اور خوشبو سونگتے. جس راستے سے حضور تشریف لے جاتے وہ راستہ مہکتا ہوتا، اس خوشبو کو سونگتے ہوئے پہنچ جاتے تھے کہ حضور کہاں ہیں. حضور علیہ السلام کہاں ہیں ڈھونڈنا ہو
تو ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا تھا، بس خوشبو جہاں سے آ رہی ہے اس کو فالو کرتے ہوئے چلے گئے، حضور جہاں ہے ملاقات ہو جاتی تھی۔ یہ بھی چلے گئی رات میں بقیع میں۔ اب وہاں پر جب گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر دیکھا تو آپ نے دیکھ کر فرمایا، عائشہ کیا تم یہ خیال کر رہی ہو کہ اللہ اس کا رسول تم پر زیادتی کریں گے؟ کیونکہ تم یہ سمجھی تھی کہ تو آج تمہاری باری ہے، میں تمہاری باری کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاؤں گا؟ یہ نہیں ہوگا، جس کی باری ہے میں انہی کے پاس رہوں گا۔ تو کہنے لگی، یا رسول اللہ میرا یہ خیال تھا کہ آپ کسی اور زوجہ کے پاس گئے ہوں گے، اسی لیے میں آپ کو تلاش کرتے ہوئے باہر نکلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جب تم باہر آئی ہو، یہاں آئی ہو تو سنو آج کی یہ رات کیا ہے۔ فرمایا، ان اللہ تعالی ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا۔ فرمایا عائشہ، اللہ تعالی آج کی جو رات ہے شب برات، شعبان کی جو 15ویں شب ہے، اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالی وہ جگہ سے پاک ہے، خدا کی ذات جگہ سے پاک ہے، کوئی جگہ خدا کو قید نہیں کر سکتی۔ اب اگر ہمارا جسم ہے، ہمارا جسم قید میں ہے، ہم اگر مسجد میں ہیں تو اب ہم اسی وقت جب ہم مسجد میں ہیں تو گھر میں نہیں ہیں، جب آپ گھر میں ہیں تو اسی وقت آپ دکان میں نہیں ہیں، جب یہاں ہیں تو آپ مسجد میں ہیں، مسجد نے آپ کو گھیر کر رکھ لیا۔ ہم اس عمارت کے اندر قید ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کو اپنے گھیرے میں لے سکے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جسم سے پاک ہے، وہ مکان سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو رحمتیں نازل فرماتا ہے اپنی شان کے لحاظ سے رحمتوں کا نزول کرتا ہے، لیکن شب برات میں جو رحمتیں اتاری جاتی ہے اس کے لیے دنیاوی جو آسمان ہے، یعنی پہلا جو آسمان ہے اس کو مرکز بنا کر رحمتیں اتاری جاتی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان اپنی شان کے لحاظ سے آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فیغفر، اور آج کی رات کیا ہوتا ہے، ہمیشہ رحمتیں تو اللہ جہاں سے چاہے برسائے، لیکن یہ رات بالکل رحمتیں بالکل قریب سے اترتی ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ دیگر روایتوں میں آیا ہے کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ ایک دو دروازوں سے رحمت نہیں اتارتا، بلکہ 300 رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، 300 رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمت اتاری جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس رات بے شمار گنہگاروں کو معافی عطا فرماتا ہے، لوگوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ بخشے جاتے ہیں، کیسی بخشش ہوتی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بکرے میں کتنے بال ہوتے ہیں، آپ دیکھیں اون والا بکرا ہے، کتنے بال ہیں ہم اس کو گن نہیں سکتے۔ ایک بکرے میں، ایک مینڈے میں کتنے بال ہے اگر ہم گنتے بیٹھے تو وہ شمار کرنا مشکل ہے، نہیں گنا جا سکتا۔ ایک بکرا نہیں، اگر پورے بکروں کا مندہ، پورا بکروں کا ریوڑ ہو، کیا اس کے بال گنے جا سکتے ہیں؟ نہیں، پورے ریوڑ کے بکروں کے بالوں کو گننا تو دور کی بات ہے۔ ایک بکرا بھی اگر مینڈا دیجیے صبح سے شام تک، یا 8 دن دے دیا آپ کو، 8 دن میں گن کے بتاؤ، مشکل ہے۔ لیکن فرمایا سمجھانے کے لیے کہ دیکھو بنو کلب ایک قبیلہ ہے، وہ قبیلے میں بکریاں زیادہ تھیں اور خوب بال والے بکریاں تھے۔ فرمایا تم نے دیکھا کہ بنو کلب میں جتنی بکریاں ہیں، بکریاں بھی بہت زیادہ، پھر وہ بال بھی زیادہ۔ فرمایا کہ بنو کلب میں جتنی بکریاں ہیں اور ان بکریوں میں جتنے بال ہیں، اس سے زیادہ تعداد میں آج کی رات اللہ گناہگاروں کو معافی عطا کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ بنو کلب میں کتنی بکریاں ہیں، ایک قبیلے کے اندر کتنی بکریاں ہوں گی، پھر ان بکریوں میں کتنے بال ہوں گے اس کو کوئی گن نہیں سکتا۔
جیسے اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، ایسے ہی بے شمار لوگوں کی اللہ تعالیٰ آج کی رات مغفرت فرماتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں، ابو داود میں ہے، ترمذی میں اور ابن ماجہ میں ہے، اور ابن ماجہ میں ان الفاظ کا بھی اضافہ ہے کہ ترمذی کی حدیث میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ ایسے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ عام لوگ بخشے جائیں تو الگ بات ہے، لیکن ایسے لوگ کہ جن کی حرکتیں ایسی ہوں کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے یا ان کا جہنم میں جانا یقینی ہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے، ایسے لوگوں کو بھی، ایسے جہنمیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آج کی رات بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد یہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا لیلۃ النصف من شعبان، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، یعنی 14 تاریخ ہوتی ہے، جیسے مغرب شروع ہوتے ہی 15ویں شب لگ جاتی ہے، یہ شعبان کی بالکل درمیانی رات ہے، 15ویں شب۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، حضور اس دن کیا ہوتا ہے، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ بخشش تو ہوتی ہے، لیکن اس بخشش کے ساتھ ساتھ کیا کوئی خاص کام بھی اس رات ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کہ فرمایا کہ فیہا ان یکتب کل مولود بنی آدم فی هذه السنة، فرمایا عائشہ آج کی 15 شعبان سے لے کر آئندہ آنے والی 14 شعبان تک ایک سال میں کتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حساب فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ ان کے گھر میں فلاں فلاں علاقوں میں، ملکوں میں اتنے بچے پیدا ہوں گے، اتنے لڑکے ہوں گے، اتنے لڑکیاں ہوں گے، اتنوں کو اولاد ہونے والی ہے۔ یہ اللہ کے پاس تو یہ چیزیں علم میں موجود ہے، اللہ نے یہ تقدیر میں تو لکھ کر رکھا ہے، تقدیر میں تو لکھا ہے، لیکن جہاں پر وہ لکھا ہے وہ سارے فیصلے، اس کی کاپیاں متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ ایک سال کے یہ ڈیوٹیاں فرشتوں کو کرنا ہے نا، تو کون کتنا کب پیدا ہوگا، کس کو لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی، یہ اللہ نے تقدیر میں تو لکھ کر رکھا ہے، لیکن تقدیر میں جو لکھا ہے وہ اس کی کاپیاں، اس کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ آپ کو یہ ایک سال میں اتنے لوگوں کے بارے میں اتنے لوگ پیدا ہوں گے، یہ متعلقہ فرشتے کو اس کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے، فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد فیہا ان یکتب کل ہالک من بنی آدم فی ہذہ السنہ، اس کے بعد وہ فرشتہ جو روح نکالنے پر مقرر ہے، اس کو ایک سال کے اندر کتنے لوگ مرنے والے ہیں ان کے نام لوح محفوظ میں تو لکھے ہیں کہ کس کی موت کب آنے والی ہے، لیکن ایک سال کی پوری ذمہ داری ان کے ناموں کی فہرست وہ فرشتے کو دے دی جاتی ہے کہ دیکھو فلاں تاریخ کو، فلاں دن، فلاں علاقے میں فلاں شخص کی یہ ٹائم پہ روح قبض کرنا ہے۔ ہر ایک کی تفصیلات اس فرشتے کو، بارش کے فرشتے کو اس کا کام دے دیا جاتا ہے، پیدائش پر بچوں کی جو رشتہ مقرر ہے اس کو اس کی ڈیوٹی، روح نکالنے پہ جو مقرر ہے اس کو اس کا کام، ہر فرشتے کو، ہواؤں کے فرشتوں کو بھی کہہ دیا جاتا ہے ایک سال میں کہاں کہاں کتنی ہوا چلنا ہے، رحمت کی کتنی ہوا چلنا ہے، بیماری کی ہوا کتنی ہے، عذاب کی ہوا کتنی ہے، ساری تفصیلات ان کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ بارش کے فرشتے کو کہا جاتا ہے کہ کب کتنی، پورا ایک سال کا جو جو کام کرنا ہے ان کی ذمہ داری لکھ کر ان کو دے دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اعمال پیش بھی کیے جاتے ہیں اور لوگوں کا رزق بھی نازل کیا جاتا ہے۔ ایک سال میں کون کتنا کمائے گا، کیا ہوگا، وہ فرشتوں کے حوالے وہ چیز کر دی جاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سن کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جو
میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ حضرت عائشہ اس لیے پوچھ رہی ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عمل کر لیے، ہم نے فلاں نیکی کا کام کر دیا، اب جنت دینا اللہ کے اوپر لازم ہے، ہم انہیں جو بولا سنے نا، تو لہذا جنت دینا اس کے اوپر لازم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بتلا رہی ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں، ہم اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ کے کرم کی بنیاد پہ جائیں گے۔ جو آپ عمل کر رہے ہیں، ہم عمل کر رہے ہیں، اگر وہ عمل ہی ریجیکٹ کر دیا جائے تو پھر کس بنیاد پہ جنت کا طلبگار ہوں گے؟ تو یہ کہ کوئی اپنے عمل کی بنیاد پر، ہاں عمل کی وجہ سے جاتا ہے، لیکن عمل کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوتا، اللہ کے کرم کی بنیاد پر فیصلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اپنے پیشانی پر رکھا اور کہا کہ دیکھو، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اس کے کرم کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اس کے کرم سے ہی، اس کی رحمت ہی سے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر مطلع ہوتا ہے اور ان پر جلوہ بار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے سارے لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے، لیکن چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ سب 300 دروازوں سے رحمت اتر رہی ہے، سب پا رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جو شب برات کو بھی معاف نہیں کیے جاتے۔ آپ دیکھیں، آپ ہزاروں لوگ جن پہ جہنم بازی ہو چکی ہے وہ بھی معاف کیے جا رہے ہیں، لیکن چند لوگ ہیں جو معاف نہیں کیے جاتے۔ کون ہیں؟ پہلا وہ شخص المشرک، ایک وہ آدمی جو شرک کرنے والا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا، وہ مشرک کی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا آدمی مشاحن ہے۔ مشاحن کا مطلب وہ شخص جس کے دل میں دوسروں کے تعلق سے دشمنی اور بغض بھرا ہوا، دوسروں کے تعلق سے دل کو گندا کر کے رکھا ہے، ان کی دشمنیاں اور حسد، جلن، اور دل میں یہ کینہ کپٹ رکھنے والا، اللہ اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ اس کے علاوہ دیگر روایتوں میں آیا ہے اللہ تعالیٰ ہزاروں لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، لیکن جو شخص ماں باپ کا نافرمان ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش نہیں ملتی، وہ آج کی رات سب بخشے جاتے ہیں، یہ آدمی محروم کا محروم رہ جاتا ہے۔ چوتھا وہ شخص جو شراب پینے کا عادی ہو، شراب کا عادی ہے، ایسے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد حدیث میں فرمایا گیا وہ آدمی جو جادوگری کرتا ہے، خود جادو کرنے والا، اور وہ آدمی جو جادوگروں کے پاس جا کر دوسروں پر جادو کراتا ہے، ایسا شخص، یہ دونوں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں آج کی رات۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا اسی طرح وہ شخص جو سودی کاروبار کرتا ہے، حرام طریقے سے مال کماتا ہے، ایسا سود خوار اللہ کی رحمت سے سب مالا مال ہوتے ہیں، لیکن مشرک، شرک کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، اور اسی طرح سے سود کا کھانے والا اور کینہ پرور، اور اسی طرح ماں باپ کا نافرمان، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور اسی طرح ناحق کسی کا قتل کرنے والا، ایسے یہ سنگین گناہ ہیں کہ شب برات اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کرتا ہے، لیکن یہ لوگ بخشے نہیں جاتے۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ شب برات سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں، یعنی اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے تو وہ اللہ کی رحمت سب کو ملتی ہے، وہ خاص، لیکن اس کے نصیب میں نہیں آتی، لیکن اس سے پہلے اگر وہ اپنے ماں باپ سے جا کر معافی چاہ لیتا ہے، جو حق دبایا اس صاحب حق کو حق دے دیتا ہے اور اس کے ماں باپ اس کو معاف کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ کی رحمت اس کے بھی شامل حال ہوتی ہے۔
وہ بھی اللہ کی رحمت کا پھر وہ خصوصی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات میں تم قیام کرو، یعنی رات میں عبادت کرو، وصوموا یومہا، اور اس کا 15ویں تاریخ کا جو دن آتا ہے اس میں روزہ رکھو۔ کہ جیسے ہم جگنے کی رات کے دوسرے دن روزہ رکھتے ہیں اور رات میں قیام کرتے ہیں، عبادت میں گزارتے ہیں، یہ حدیث اس کی اصل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو رات میں جاگو، قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جیسے ہی مغرب کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، گناہوں پہ توبہ کرنے والا، توبہ کر، میں توبہ قبول کرنے تیار ہوں۔ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، آج مانگے میں اس کو رزق عطا کروں گا۔ ہے کوئی بیمار، ہے کوئی پریشان حال، مانگو عطا کیا جائے گا۔ ہے یہ اعلان فجر سے پہلے تک ہوتا رہتا ہے، یعنی سورج غروب ہونے سے بعد سے لے کر مغرب کے وقت سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک، یعنی رات تمام اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، جو مانگنا ہو مانگو عطا کر دیا جائے گا۔ رات تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلانات ہوتے ہیں۔ تو لہذا پہلی حدیث میں آپ نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات بقیع میں تھے، تو اسی لیے خاص طور پر شعبان کی 15ویں رات قبرستان کی بھی جا کر زیارت کی جاتی ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں تھے، اسی لیے مرحومین کی زیارت بھی کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ دوسری حدیث میں آیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی میری باری آتی میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ رات میں قبرستان کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے۔ وہ تو خاص طور پر یہاں پر شب برات میں جانے کا خاص ذکر ہے، ورنہ عام آپ کا معمول بھی تھا، اسی لیے یہ کیا جاتا ہے۔ حضرت بندہ نواز یہ سودراغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں سے یہ چیز ثابت ہے کہ شب برات کو 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، اسی لیے ہمارے پاس یہ بھی معمول ہے کہ 3 مرتبہ یاسین شریف کی تلاوت بھی کی جاتی ہے۔ یہ ایسی مبارک رات ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے فیصلے فرماتا ہے، ایک سال میں کیا ہونے والا ہے، ہم جئیں گے، مریں گے، رزق کتنا پائیں گے، کیا ہوگا، کیا کھوئیں گے، کیا پائیں گے، یہ ساری چیزوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور فیصلے والی رات ہر آدمی غفلت یہ چاہتا ہے کہ وہ وقت غفلت میں نہ گزارے، ادھر ادھر پھرتے ہوئے یہاں وہاں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ اللہ کی طرف سے جب اعلانات ہو رہے ہیں تو اپنے وقت کو، اپنے ان مقدس لمحات کی ہم قدر جانیں، اللہ کی عبادت میں، اس کو راضی کرنے میں، اپنے گناہوں کی بخشش کے طلب کرنے میں ہم اپنے وقت کو گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ اس آنے والی رات کو ہمارے لیے حقیقت میں برکتوں والی رات بنائے، ہمارے تمام گناہوں کو، ہمارے تمام اہل خانہ، احباب، جملہ دوست، طلباء، تلامذہ، تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔